بیٹھنا قرآن کی اس آیت کے مطابق نعمت ہے، یہ رحمت ہے۔ اتحاد نعمت ہے، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا اتحاد مسلمانوں کا رحمت ہے اور اختلاف مسلمانوں کا عذاب ہے۔ مختلف عذابوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک آسمان سے پتھر کا عذاب آئے، یہ بھی عذاب ہے۔ زمین نگل جائے، یہ بھی عذاب۔ مسلمان سے نفرت کرے، یہ بھی عذاب۔ یہ خدا کی نعمت ہے۔ آج ہم شیعہ سنی مل کر عشرہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام منا رہے ہیں۔ عزیزو، اس سے اور بھی بہت سارے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری کتابیں ہوں، یعنی شیعوں کی کتابیں ہوں یا سنیوں کی کتابیں، ان دونوں کتابوں میں غلط روایتیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا بھئی ہماری کتابوں میں کوئی روایت نہیں ہے غلط، کوئی اہل سنت کا عالم بھی نہیں کہہ سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی اسی لیے تو علم رجال وجود میں آیا، اسی لیے تو علم حدیث وجود میں آئی کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، کون سی مرسل، یہ ساری بحثیں ہوئی۔ کون سی قوی ہے، علم رجال کہ یہ راوی کون ہے، یہ سچے تھے جھوٹے تھے، کس نے سنا، کس سے سنا۔ تو اس میں کوئی بھی شک نہیں، یہ عوام کو شاید پتہ نہ ہو، علماء سب جانتے ہیں۔ اسی لیے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اتنی لاکھ سے زیادہ حدیثیں تھیں لیکن مجھے اطمینان نہیں تھا، میں نے ان حدیثوں کو داخل نہیں کیا۔ تو ہماری کتابوں میں بھی، شیعہ حضرات کی کتاب میں بھی، اسی لیے علم رجال وجود میں آیا، علم حدیث وجود میں آیا۔ اہل سنت کے ہاں بھی روایت حدیثیں جھوٹی بھی ہیں اور سچی بھی ہیں۔ عزیزو، اب معیار کیا ہے؟ دونوں کا معیار ایک ہے، لیکن میں جو کہنے والا ہوں، اس اتحاد کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان غلط روایتوں کو مل کے اپنی کتابوں سے نکال سکتے ہیں اور دنیا کو عظمت رسول خدا ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ انہی ضعیف روایتوں کی وجہ سے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اسلام کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ ہندوستان میں ایک دشمن رسول نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لینا ہی برا ہے، لیکن مجبوری ہے۔ اس بدبخت نے کیا لکھا؟ رنگی رہے رسول، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اور اس نے مسلمانوں کی کتابوں سے ہی، وہ جھوٹی روایتوں ہی کے حوالے دے کر یہ کتاب لکھی۔ آج اگر ہم شیعہ سنی مل بیٹھے، اصول موجود ہیں، ہماری کتابوں میں اگر کوئی روایت ہے نکال کے پھینک دو، کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہہ دیا ہے، حدیث کا معیار یہ ہے، فارمولہ دیے گئے حق کو پہچاننے کے لیے۔ قرآن نے فارمولہ دیے ہیں، حق کو پہچاننے کے لیے پیارے نبی نے فارمولہ دیے ہیں، حدیث کو پہچاننے کے لیے رسول خدا نے اصول دیے ہیں کہ دیکھو میرے بعد جھوٹی حدیث لکھنے والے لکھیں گے، دشمنان اسلام کا لباس پہن کر داخل ہو جائیں گے اور تمہارے دین و اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن خبردار، معیار یہ ہے، اصول یہ ہے، فارمولہ یہ ہے، اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہے اسے پتھر پہ مار دو، وہ میری حدیث نہیں ہو سکتی، وہ کسی دشمن نے مانی۔ عزیزو، یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر ہم مسلمان مل بیٹھے۔ شک اس میں کوئی نہیں، شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں ضعیف جھوٹی حدیثیں آ گئی ہیں۔ ہم مل کے جب بیٹھیں گے اس معیار کو دیکھتے چلے جائیں گے اور جھوٹی حدیثیں نکالتے چلے جائیں گے، تاکہ دشمنان اسلام کو پھر موقع نہ ملے کہ کوئی ہم پر یہ اعتراض کرے کہ دیکھو تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ تمہارے نبی 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں، مگر ہمارے نبی دیکھو، تمہاری قرآن کہہ رہی ہے حضرت عیسیٰ نے پیدا ہو کر کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، اس کا نبی بن کر آیا ہوں۔ تو ہمارے نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، اور آپ کے نبی آپ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی۔ تو اب وہ نبی جو پیدا ہوتے نبی ہے وہ افضل ہے یا ہمارا نبی افضل ہے؟ عزیزو، یہ ان جھوٹی روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم مل کے بیٹھیں تو کتنا اچھا ہوگا کہ ہم مل کے اعلان کر سکتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث پیغمبر کے اس اصول کے خلاف ہے کہ کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ ہم اس وقت بھی نبی تھے کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت اس لیے بھی غلط ہے، ہمارے رسول کا یہ کلام ہے، شیعہ سنی راوی سب درست ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ جھوٹی روایت ہے۔
کیوں جھوٹی ہے؟ قرآن کہتا ہے جھوٹی ہے۔ قد جاءکم من اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ پھر خدا قرآن میں کہتا ہے اذ ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے محبوب، از پتہ ہے کب کہتے ہیں عربی میں؟ جیسے میں قبلہ سے کہوں، قبلہ یاد کریں اس وقت جب ہم وہاں لندن میں ملاقات ہوئے تھے، یعنی جب میں لندن میں تھا تو آپ بھی تھے، پروردگار اسی طرح از کو لفظ لاتا ہے، اے میرے پیارے نبی یاد کریں اس وقت کو جب ہم آدم کو خلیفہ بنا رہے تھے، یعنی آدم خلیفہ بن رہے تھے، پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو پھر یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ 40 سال کے بعد نبی صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو، اصول قرآن نے بتایا، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے، اصول کو دیکھتے چلے جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے بہت عمدہ کہا ہے، کیونکہ اس وقت کیا تھا، اس زمانے میں یہی جو قرآن نے کہا آباہم فہم غافلون، عقیدہ کیا؟ جو میرے بابا کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ، جو میرے دادا کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ، جو میری ماں کا عقیدہ وہ میرا عقیدہ۔ یہ اصول نہیں ہے، قرآن نے کہا یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، یہ نجاست ہے۔ اصول بناؤ، کہتے ہیں یہ ہمارا سردار ہے، جو سردار کا مذہب وہ میرا مذہب، یہ ہمارا قبیلہ ہے، جو قبیلے کا مذہب، یہ قبیلہ پرستی ہے، یہ حق پرستی نہیں ہے، تو مولا خدا پرستی نہیں ہے، تو کہیں قوم پرستی، کہیں قبیلہ پرستی، کہیں باپ پرستی، کہیں ماں پرستی، کہیں نفس پرستی، وہ عقیدہ کہاں درست ہوگا؟ اب مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کبھی یہ نہ دیکھو یہ شخصیت بڑی ہے، یہ ادھر چلی گئی تو یہاں حق ہے، کبھی یہ نہ دیکھو یہ قبیلہ بڑا ہے، یہ ادھر چلا گیا یہ حق ہے۔ مولا کیسے حق کو پہچانے؟ مولا فارمولہ بتاتے ہیں کہ دیکھو پہلے خود حق کو پہچانو، جب حق کو پہچان لیا تو حق والے بھی پہچان لو گے۔ آؤ قرآن سے پوچھو، حق والوں کو پہلے پہچانو۔ حق کیا ہے قرآن سے پوچھو، حق کیا ہے، حق کا عقیدہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ آئیے اصول دیکھیں، اصول قرآن نے دیے ہیں، فارمولے قرآن نے دیے ہیں نا۔ کیا قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ فارمولہ خدا دے رہا ہے، یہ اصول دے رہا ہے، یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ سب کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے عاشق ہیں۔ خدا کہتا نہیں، فارمولہ میں دے رہا ہوں، اس آئینے میں دیکھو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا مجھے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ لمبی لمبی نمازوں پر کوئی عاشق خدا نہیں ہو سکتا، جناب لمبے لمبے روزے رکھنے پر کوئی عاشق خدا نہیں ہو سکتا۔ عاشق خدا کیسے ہوگا؟ بہت زیادہ خیرات دینے والا، وہ بھی عاشق خدا نہیں۔ اصول کیا ہے؟ ظاہر کو مت دیکھو، کیا دیکھیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق خدا ہوں، خدا کہتے ہیں فارمولہ یہ ہے، اگر وہ میرے محبوب کی اتباع کر رہا ہے، اگر میرے محبوب کی پیروی کر رہا ہے تو وہ محب ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، سبحان اللہ۔ اب اصول مل گیا، فارمولہ مل گیا، اللہ اکبر، یہ حق کا فارمولہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں پہلے حق کو پہچان، حق والے تجھے مل جائیں گے۔ شخصیت پرستی اسلام میں نہیں، قوم پرستی اسلام میں نہیں، باپ پرستی اسلام میں نہیں، حق یعنی حق خدا کا خود نام ہے، حق پرستی اسلام سکھا رہا ہے۔ عزیز اصول مل گیا کہ اگر محبت ہے تو اتباع ہے۔ اب اگر کوئی کہے میں رسول کا عاشق ہوں مگر اتباع فرعون کی کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہے میں حسین علیہ السلام کا عاشق ہوں اور حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، وہ نماز پڑھنے کے بجائے سینما میں نظر میں آ جائے، تو وہ جناب عاشق حسین نہیں، عاشق شیطان ہے۔ عزیزو دیکھتے چلے جائیں، اس آئینے میں دیکھتے چلے جائیں، فارمولے میں دیکھتے چلے جائیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں عاشق علی ہوں مگر اتحاد کا مخالف ہے، اتحاد بین المسلمین نہیں چاہتا، تو وہ شیطان کا عاشق ہے، علی کا عاشق ہرگز نہیں ہے۔ علی ادھر جدھر حق،
بے شک جدھر علی ادھر حق، اللہ اکبر، یہ دوسرا فارمولہ ہے جو قبلہ نے جس کی طرف اشارہ کیا، حدیث نے بتایا۔ عزیزو، مولا علی فارمولہ دے رہے ہیں، رسول خدا فارمولہ اصول دے رہے ہیں کہ محبت کا پتہ اتباع سے چلتا ہے، کہ کوئی دعویٰ کو مت دیکھو کہ جناب یہ بہت بڑا مومن ہے، کیوں مومن ہے کہ جناب یہ بہت بڑا اچھا یہ کام کرتا ہے، نہیں، اتباع کتنی ہے، رسول کی اتباع کتنی ہے اتنی محبت ہے، حسین مولا کی اتباع کتنی ہے اتنی محبت ہے، اور مولا علی کی اتباع